مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں اسلام اور آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم دیکھیں گے خداوند کے زندہ پاک اور خوبصورت کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 31واں باب پہلی آیت سے لے کر 30 آیت تک۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، یعقوب لابن سے فرار ہو جاتا ہے۔ اور اس نے لابن کے بیٹوں کی یہ باتیں سنی کہ یعقوب نے ہمارے باپ کا سب کچھ لے لیا اور ہمارے باپ کے مال کی بدولت اس کی یہ ساری شان و شوکت ہے۔ اور یعقوب نے لابن کے چہرے کو دیکھ کر تاڑ لیا کہ اس کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے۔ اور خداوند نے یعقوب سے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تب یعقوب نے راحیل اور لیہ کو میدان میں جہاں اس کی بھیڑ بکریاں تھیں بلوایا اور ان سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے باپ کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے، پر میرے باپ کا خدا میرے ساتھ رہا۔ تم تو جانتی ہو کہ میں نے اپنے مقدور بھر تمہارے باپ کی خدمت کی ہے، لیکن تمہارے باپ نے مجھے دھوکہ دے دے کر 10 بار میری مزدوری بدلی، پر خدا نے اس کو مجھے نقصان پہنچانے نہ دیا۔ جب اس نے یہ کہا کہ چتلے بچے تیری اجرت ہوں گے تو بھیڑ بکریاں چتلے بچے دینے لگی، اور جب کہا کہ دھاری دار بچے تیرے ہوں گے تو بھیڑ بکریوں نے دھاری دار بچے دیے۔ یوں خدا نے تمہارے باپ کے جانور لے کر مجھے دے دیے۔ اور جب بھیڑ بکریاں گابن ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جو بکرے بکریوں پر چڑھ رہے ہیں سو دھاری دار چتلے چت کبرے ہیں۔ اور خدا کے فرشتہ نے خواب میں مجھ سے کہا، اے یعقوب، میں نے کہا میں حاضر ہوں۔ اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ کے سب بکرے جو بکریوں پر چڑھ رہے ہیں دھاری دار چتلے اور چت کبرے ہیں، کیونکہ جو کچھ لابن تجھ سے کرتا ہے میں نے دیکھا۔ میں بیت تیل کا خدا ہوں جہاں تو نے ستون پر تیل ڈالا اور میری منت مانی۔ پس اب اٹھ اور اس ملک سے نکل کر اپنی ذات بوم کو لوٹ جا۔ تب راحیل اور لیہ نے اسے جواب دیا، کیا اب بھی ہمارے باپ کے گھر میں کچھ ہمارا بکرا یا میراث ہے؟ کیا وہ ہم کو اجنبی کے برابر نہیں سمجھتا؟ کیونکہ اس نے ہم کو بھی بیچ ڈالا اور ہمارے روپے بھی کھا بیٹھا۔ اس لیے اب جو دولت خدا نے ہمارے باپ سے لی وہ ہماری اور ہمارے فرزندوں کی ہے، بس جو کچھ خدا نے تجھ سے کہا ہے وہی کر۔ تب یعقوب نے اٹھ کر اپنے بال بچوں اور بیویوں کو اونٹوں پر بیٹھایا اور اپنے سب جانوروں اور مال و ثباب کو جو اس نے اکٹھا کیا تھا، یعنی وہ جانور جو سیفدان ارام میں اجرت میں ملے تھے، لے کر چلا تاکہ ملک کنعان میں اپنے باپ اسحاق کے پاس جائے۔ اور لابن اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کو گیا ہوا تھا، سو راحیل اپنے باپ کے بتوں کو چرا لے گئی۔ اور یعقوب لابن ارامی کے پاس سے چوری سے چلا گیا، کیونکہ اس نے اپنے بھاگنے کی خبر نہ دی۔ سو وہ اپنا سب کچھ لے کر بھاگا اور دریا پار ہو کر اپنا رخ کوہ جلاد کی طرف کیا۔ لابن یعقوب کا تعاقب کرتا ہے، اور تیسرے دن لابن کو خبر ہوئی کہ یعقوب بھاگ گیا۔ تب اس نے اپنے بھائیوں کو ہمراہ لے کر 7 منزل تک اس کا تعاقب کیا اور جلاد کے پہاڑ پر اسے جا پکڑا۔ اور رات کو خدا لابن ارامی کے پاس خواب میں آیا اور اس سے کہا کہ خبردار تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا۔ اور لابن یعقوب کے برابر جا پہنچا، اور یعقوب نے اپنا خیمہ پہاڑ پر کھڑا کر رکھا تھا، سو لابن نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جلاد کے پہاڑ پر ڈیرا لگا لیا۔ تب لابن نے یعقوب سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا کہ میرے پاس سے چوری سے چلا آیا اور میری بیٹیوں کو بھی اس طرح لے آیا، گویا وہ تلوار سے اسیر کی گئی ہوں۔ تو چھپ کر کیوں بھاگا اور میرے پاس سے چوری سے کیوں چلا آیا اور مجھے کچھ کہا بھی نہیں؟ ورنہ میں تجھے خوشی خوشی طبلے اور بربط کے ساتھ گاتے بجاتے روانہ کرتا اور مجھے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو چومنے بھی نہ دیا۔ یہ تو نے بےہودہ کام کیا۔ مجھ میں اتنا مقدور ہے کہ تم کو دکھ دوں، لیکن تیرے باپ کے خدا نے کل رات مجھے یوں کہا کہ خبردار تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا۔ خیر، اب تو چلا آیا تو چلا آیا، کیونکہ تو اپنے باپ کے گھر کا بہت مشتاق ہے، لیکن میرے بتوں کو کیوں چرا لایا؟ خداوند کے زندہ پاک اور بابرکت کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص رحمت اور برکت نازل ہو۔ خدا باپ کا شکر ہو، آمین۔